ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اصحاب الفضیلہ، علماء و مشائخ، اساتذہ الجامعۃ السلفیہ اور عزیز القدر طلباء کرام، طالبین علوم نبوت، میں شکر گزار ہوں اپنے برادر معظم فضیلت الشیخ یاسین ظفر صاحب کا کہ وہ اپنی عالی ہمت اور رفیع ذوق کے ساتھ اور کچھ ان کے رفقاء اور مشیر ان کے شریک کار ہیں، وہ اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں کہ طلباء کے لیے کوئی اس طرح کی مجالس ترتیب دی جائیں جن میں ان کی ہمت کو مہمیز ملے اور ذوق کو جلا ملے اور ان کے اندر آگے بڑھنے اور علم کے اندر اعلیٰ منازل کو طے کرنے کا حوصلہ اور ولولہ اور زیادہ فروغ پائے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے برادر معظم کو اور ان کے رفقاء کو، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو برکت عطا فرمائے، استحکام، ترقی اور مزید فروغ عطا فرمائے. جو علم کا گہوارہ ہے اور ایک دانشگاہ بھی ہے اور تربیت گاہ بھی ہے، جہاں دانش و بینش سے بھی لوگوں کو بہرہ مند کیا جاتا ہے اور تربیت اور تعمیر شخصیت اور فکری تعمیر کا بھی بہت کچھ سامان الحمدللہ طلباء کے لیے میسر اور متوفر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھ کر علم، تعلیم، تربیت اور تعمیر شخصیت کا عظیم الشان کام کرنے والے ہمارے یہ مشائخ، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، ان کے علم و فضل میں برکت فرمائے اور ان کے فیوز اور ان کی جو یہ فیض رسانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے اور اس کو اور زیادہ نفع بخش بنائے. گفتگو کا موضوع تجویز کیا گیا ہے کتب بینی. یہ کتابوں کا ہفتہ
مقرر کیا گیا ہے کہ اس میں کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے مختلف پہلو رکھے جائیں تاکہ آپ کچھ سمجھیں، سیکھیں، جانیں اور حاصل کریں، اپنانے کی کوشش کریں۔ کتب بینی کیوں اور کیسے؟ ہم لوگ جو دینی علم کے تعلم اور تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی الامیین تھے، ان کا لقب بھی امی ہے، النبی الامی، اور جس قوم کے اندر مبعوث ہوئے وہ بھی امیین، وہ لوگ تھے جو زیادہ نوشت و خوان اور لکھنے پڑھنے سے آشنا نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی عطا فرمائی اور اس سے مشرف فرمایا، وہ آپ جانتے ہیں کہ اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہ رب جس نے یہ کائنات بنائی ہے، الذی خلق، اور یہ ساری کائنات اپنی خوبصورتیوں کے ساتھ اور اپنی وسعتوں اور رعنائیوں کے ساتھ، اور اس کے اندر جس قدر مخفی اسرار و رموز ہیں، ان سب کے ساتھ اس کائنات کا موجد اور اسے عدم سے وجود میں لانے والا اور نیز سے ہست بنانے والا وہ اللہ رب العزت ہے، الذی خلق، جس نے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا خلق الانسان من علق، جو اس کائنات میں بہت بڑی اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے اور بہت بڑی ہستی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے، بلکہ یہ ساری کائنات بنائی ہی اس کے لیے گئی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ کائنات بنائی ہی انسان کے لیے گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خلق الانسان من علق، اللہ رب العزت نے یہ انسان، میں اور آپ جو اس وقت موجود ہیں، اور ہم سے پہلے انسان اور ہمارے بعد آنے والے انسان، اور انسانوں کے اندر وہ عظمت، رفعت اور بلندی اور سرفرازی کے حامل انسان جن کا وجود انسانیت کے لیے فخر ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور ان کے پیروکاروں میں بہت بڑے بڑے انسانیت کے محسن، جنہوں نے انسانیت کے لیے بڑی اعلیٰ خدمات سر انجام دیں، وہ انسان اللہ رب العزت کی تخلیق ہیں، اور بنایا اللہ رب العزت نے انسان کو من علق، ایک بہت ہی چھوٹے سے جز سے جو علق جوگ کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس نقطہ آغاز سے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں کے ساتھ مالا مال فرما دیا کہ آج بھی دنیا نے کتنا کچھ بنا لیا ہے انسانوں نے، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، جدید سائنسی تحقیق کے ساتھ، اور جو انسان ذہن استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت نے جو انسان کو ذہن اور جو دماغ اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے،
جو بھیجا ہے، دیکھتے ہیں آپ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عافیت میں رکھے، کئی دفعہ حادثے ہوتے ہیں تو حادثوں کے اندر موٹر سائیکل کا سوار جو ہے وہ گرتا ہے اور اس کا سر بکھر جاتا ہے، بھیجا اس کا سڑک کے اوپر بکھرا ہوا پڑا آتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بکرے کا مغز آپ نکالتے ہیں اور اسے اپنی غذا کا حصہ بنا لیتے ہیں، انسانی مغز بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو انسان اپنی زندگی کے اندر اس بھیجے اور اس مغز کو استعمال کرتا ہے، جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر قوت اور صلاحیت رکھی ہوئی ہے، وہ سمجھے کہ 100% ہے، اور جو انسان استعمال کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، وہ 5% بھی نہیں، 5% بھی اپنے ذہن کو انسان استعمال نہیں کرتا۔ اتنا بڑا وسیع ذہن انسان کو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اور یہ انسان اسی جوک جیسے نقطہ آغاز سے وجود میں آیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اقرأ وربک الاکرم۔ اب کہا یہ جا رہا ہے اے انسان تو پڑھ اور تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انسانی ذہن کو استعمال کرنے کے لیے، اور جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے قوت و استعداد، صلاحیت اور قابلیت، ودیت فرمائی ہے، اسے بروئے کار لانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے طریقہ کار متعین فرمایا ہے، جو اللہ کی سنت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ اور تیرا رب جو ہے بڑا ہی کریم ہے۔ کرم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کثرت الخیر، خیر کی بہتات، بھلائی ہی بھلائی، اور اس کی فراوانی اور اس کی کثرت۔ الاکرم وہ خیر والا ہے، سراسر خیر ہے، اور خیرات ہی تقسیم کرنے والا ہے، بیدک الخیر، اور خیر ہی تقسیم کرتا ہے، تو بڑی خیر عطا کرنے والا وہ مالک ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو سکھایا قلم کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے کچھ تو انسان کو سکھایا ہے جو اللہ رب العزت انسان کو الہام فرما دیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بھی انسان کو اللہ رب العزت سکھاتے ہیں کہ تو نے کس طرح غذا لینی ہے، اور ماں کے خون سے انسان کو غذا ملتی ہے، اور اسی خون کے ساتھ انسان کو پورے جسم کے اندر زندگی ملتی ہے، جو ماں کا خون انسان کے جسم میں جاتا ہے۔ انسان کا تنفس کا نظام نہیں متحرک ہوتا پیٹ کے اندر، جب انسان باہر آتا ہے تو روتا ہے، اور اس کو تھپکاتے ہیں کہ روئے، چلائے، تاکہ اس کے سانس کا نظام جو ہے یہ متحرک ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، کچھ چیزیں الہام فرما دی، پھر دنیا میں آتا ہے تو انسان دیکھ کر سیکھتا ہے، پھر جب انسان کے شعور کے اندر پختگی آتی ہے تو پھر اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے۔ یہ پڑھنا سیکھے، لکھنا سیکھے، لکھنا پڑھنا انسان کو سکھایا جائے۔ یہ 4-5 سال کی عمر سے، اگر اس سے پہلے بھی شروع کر دیا جائے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو 3-4 سال تک تو ایسے ہی رکھا جائے کہ اس کا ماحول ہو اس طرح کا کہ وہ سنے اور دیکھے، اچھی چیزیں سنیں، اچھی چیزیں دیکھیں، اور اس سن کر دیکھ کر چیزوں کو محفوظ کریں، ایسا ماحول اس کو ملنا چاہیے۔ اور پھر جب 4-5 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو پھر وہ کچھ لکھنا بھی سیکھے اور پڑھنا بھی سیکھے، پھر اس کے اوپر اس کو لگایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا تو اللہ رب العزت نے یہ بندوبست کیا کہ علمک ما لم تکن تعلم، اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو جو تعلیم دی وہ تلقین کے ذریعے تھی، واعظ کے ذریعے تھی، ابلاغ کے ذریعے تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور لوگ اسے سن کر بھی محفوظ کر لیتے تھے اور کئی حضرات لکھ کر بھی محفوظ کر لیتے تھے. اور جو وحی اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی قرآن مجید، اس کو اللہ رب العزت نے الکتاب کہا ہے. یہ الکتاب ہے، یہ ہے الکتاب، ذالک الکتاب تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. تو اصل کتاب یہ ہے جو قرآن اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور اس کے لکھنے کا اللہ رب العزت نے جو اہتمام آسمانوں پہ فرمایا ہے، بِأَیْدِی سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے. اور وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ مصحف پورے کا پورا لکھا ہوا جو ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوا اور وہاں بیت العزت کے اندر یہ محفوظ ہے. اور وہاں سے اللہ رب العزت نے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا. اللہ نے کلام فرما کے، تکلم کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ جبریل نے سنا اللہ سے، اور اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا اور اس کو محفوظ فرمایا. تو یہ لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا موجود ہے، اور اسے لکھا ہوا آسمان دنیا کے اوپر بیت العزت کے اندر بھی محفوظ کیا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اللہ رب العزت نے اسے اتارا، علی قلبک لتکون من المنذرین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بھی یہ لکھا ہوا محفوظ تھا. جیسا کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایسی کتاب دی ہے، تقرؤہ نائما و یقظان، آپ سوتے میں بھی اس کو پڑھیں گے اور جاگتے میں بھی اس کو پڑھیں گے. اور جو چیز ہم پڑھتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ اس کی تصویر لے لیتا ہے اور وہ ہمارے دماغ کے اوپر لکھی جاتی ہے. تصویر لیتی، آنکھیں تصویر لیتی ہیں اور وہ تصویر ہمارے دماغ میں جا کے محفوظ ہو جاتی ہے، اور ہمارا دماغ پھر جو ہے نا وہ ان تصویروں کے ذریعے جو ہے نا وہ پڑھتا ہے. لفظ کی تصویر چلی جاتی ہے دماغ میں، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ ہے. یہ خیر یہ دوسری باتیں ہیں، ان کی طرف میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے بات کی طرف آتا ہوں. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کتاب کی اہمیت اور عظمت کیا ہے. یہ قرآن ہے الکتاب، اور اصل کتاب یہی ہے پڑھنے والی. اور اس کے پڑھنے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے جو دماغ دیا ہے، اس دماغ کے اندر پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ علم ہے جو آپ پڑھتے ہیں. یہ علم جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے، یہ علم اس استعداد کے پیدا کرنے کے لیے ہے کہ آپ کو یہ الکتاب پڑھنی آ جائے. اور یہ الکتاب وہ کتاب ہے جو الفرقان ہے. دنیا کی آسمانی کتابیں جو کسی بھی شکل میں موجود ہیں ان کے لیے بھی الفرقان ہے، کسوٹی. اور جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، معلومات ہیں، ان کے اندر حق و باطل، غلط صحیح، کھوٹی اور کھری، ان چیزوں کی پہچان کے لیے بھی یہ الفرقان کسوٹی ہے. اس سے آپ جان سکتے ہیں. تو اس کتاب کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے آپ کو یہ علم پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ آپ اس کتاب کے پڑھنے والے بن جائیں. اور اس کتاب کی شرح وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین ہیں جو احادیث کی شکل میں موجود ہیں. وہ اس کا بیان ہے، وہ اس کی شرح ہے، وہ اس کی تفصیل ہے. تو اصل تو کتاب یہی ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے لیے چونکہ اس کی زبان عربی ہے، ہمیں عربی زبان بھی سیکھنی ہے. اور کسی کتاب کو موضوع ہے کتاب بینی. کتاب بینی کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب کھولی، دیکھی، دیکھ داکھ کے آپ نے رکھ دی. نہیں، یہ صرف بینش جو ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کتاب کو انسان کو نظر کے ساتھ، یعنی گہری فکر کے ساتھ کتاب کو دیکھنا چاہیے، اندر اتر کے کتاب کے جھانکنا چاہیے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. اور اس کے لیے قرات کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، پڑھا جائے. اقرا یہ یہاں سے آیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، یعنی اس کو اپنے اندر. قرأ کا لفظ جو ہے یہ جمع کرنے کے معنی میں ہوتا ہے.
تو اقرا کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اندر جمع کیجئے، اس کو اپنے اندر اکٹھا کیجئے۔ اور دوسرا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے ہم بولتے ہیں درس۔ درس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درس کا معنی یہ ہوتا ہے، درس دراسا اور داسا یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ کے اوپر استعمال ہوتے ہیں۔ داسا کا معنی تو آپ جانتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے گندم کے دانے کو نکالنا، اس کے اوپر سے چھلکا اور اس کے ساتھ جو بھوسا وغیرہ ہے اس کو الگ کر کے اصل جو جوہر ہے گندم جو اناج ہے اس کو نکالنا۔ اور درس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جوہر جو ہے وہ نکال لینا۔ تو کتاب صرف کتاب کی بینش تک بات نہیں رہنی چاہیے کہ دیکھ لیا آپ نے، جیسے آج کل ہمارا اکثر رجحان بنا ہوا ہے، کتابوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اندر نہیں اترتے، اس کو اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کتاب کے لیے درس اور قرات کی ضرورت ہے کہ اس کو اپنے اندر جمع کیا جائے اور اس کو اچھی طرح کھنگالا جائے اور اس کو ہضم کیا جائے اور اس کے جوہر کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ آپ کے سامنے آیا آپ پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ کی صلاحیتیں بہت قیمتی ہیں، انہیں ایسی جگہ پر صرف کیجئے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ لغو اور لہو اور نقصان دہ اس طرح کی جو کتابیں ہیں جو انسان کی فکر کو مشوش کرتی ہیں، انسان کی سوچ کو بگاڑتی ہیں اور انسان کو ایسی چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو انسان نے بچانا ہے۔ لہو صرف شغل کے طور پر کہ بس حاصل کچھ نہیں ہے، ایک مشغلہ ہے، مشغلے کے طور پر پڑھ رہا ہے، نہیں، پڑھنا چاہیے انسان کو سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، مشغلے کے طور پر نہیں، لہو کے طور پر نہیں، لعب کے طور پر نہیں، کھیل کے طور پر نہیں، وقت کاٹنے کے لیے نہیں۔ لغو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے، دینی فائدہ بھی نہیں ہے، اس کو لغو کہا جاتا ہے۔ جس کے اندر دینی اور دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو وہ لغو ہے۔ تو لغو اور لہو اور لعب سے بچ کر جدیت کے ساتھ آپ کو وہ چیز پڑھنی چاہیے انتخاب کر کے جس میں آپ کا دینی فائدہ ہو، آپ کا دنیاوی فائدہ ہو اور جس سے آپ کی شخصیت کی تعمیر ہو۔ اس لیے کتابوں کا انتخاب کرنے کے لیے آپ نے بڑوں سے مشورہ کریں۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں کون سی کتاب پڑھوں۔ میرے لیے ویسے لائبریری میں انتخاب کر کے اچھی کتابیں رکھی جاتی ہیں، لیکن بہت کچھ ایسا بھی آ جاتا ہے جو مناسب نہیں ہوتا، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں انسان کے لیے وہ چیز مناسب نہیں ہوتی، ایک سٹیج پہ جا کے انسان اسے پڑھ لے، لیکن چھوٹی عمر میں انسان اسے پڑھے تو وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے بڑے سے، اپنے معلم اور اپنے مرشد اور اپنے مربی سے مشورہ کر کے کتاب کا انتخاب کرنا چاہیے کہ میں کون سی کتاب پڑھوں، اور پھر اسے ایسے ہی پڑھنا چاہیے کہ انسان اس کا درس کرے اور اس کی قرات کرے، اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرے۔ اور اچھی کتابوں کو پڑھتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو انسان نقل کر لے، انہیں انسان نوٹ کر لے، اپنے پاس نقل کر لے، اور جو بہت اچھی چیزیں ہیں ان کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، حفظ کر لیں۔ مجھے یاد ہے، شیخ صاحب کو بھی یاد ہوگا، اپنا اسلام آباد والے، کیا نام ہے ان کا، جماعت اسلامی والے پروفیسر صاحب، وہ جو بڑے اقتصادیات کے ماہر ہیں، پروفیسر خورشید صاحب، مدینہ یونیورسٹی میں ہم تھے تو یہ وہاں آیا کرتے تھے تو ہم ان کے ساتھ مجلس کیا کرتے تھے، کئی دفعہ جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھک اٹھک ہوئی، یہاں بھی اسلام آباد میں ملاقات ہوتی۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام کے متعلق، اور اس کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ انگریزی کی میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا اور کئی کتابیں انگریزی کی ایسی جو بڑی اچھی ہیں ان کے صفحے کے صفحے میں نے حفظ کیے، صفحوں کے صفحے میں نے حفظ کیے۔ تو جو اچھی کتاب ہو اسے حفظ کرنا بلند فرمائے۔ انہوں نے جب مقامات پڑھائی
تو فرمانے لگے کہ اس کے بیٹا مقام حفظ کرنے ہیں، تو مقامات کے مقامے جو ہے نا 10 مقامے حفظ کروائے. بعد میں بے شک بھول گئے، لیکن انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ کچھ حصہ حفظ کرنا ہے. اور قرآن، یہ تو سچی بات ہے کہ کوئی عالم جو ہے نا وہ قرآن کے حفظ کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، قرآن کا حافظ ہونا چاہیے عالم کو. اور مجھے 2 بزرگوں کا یاد ہے، حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد سے حافظ عبداللہ صاحب بڈھی مالوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے پہلے قرآن نہیں حفظ کیا تھا، بعد میں حفظ کیا تھا. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلے حافظ نہیں تھے قرآن کے، بعد میں حفظ کیا، پچھلی عمر میں حفظ کیا. تو قرآن حفظ کرنا چاہیے اور کتابیں بھی حفظ کرنی چاہیے. اس سے معلومات انسان کے اندر راسخ ہوتی ہیں اور انسان کے اندر سلیقہ آتا ہے. اور جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس میں سے انتخاب کر کے چیزیں جمع کرنی چاہیے. یہ بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتائی. ہم ان کے پاس تھے تو وہ فرمانے لگے کہ میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اور میرے پاس مختلف دفتر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ بات میرے مطالعے میں آئی ہے عقیدے سے تعلق رکھنے والی، اس کو میں عقیدے والے دفتر میں لکھ لیتا ہوں. یہ بات آئی ہے کسی حدیث کی تحقیق کے بارے میں اس کو اس میں لکھ لیتا ہوں. اور کوئی بات آئی ہے کسی شخص کے بارے میں اس کو وہاں لکھ لیتا ہوں. کوئی اور آئی ہے کسی چیز کے اندر. تو اس طرح کا ایک کشکول جو ہے وہ ایک طالب علم کا ہونا چاہیے، جس میں جو پڑھتا ہے جو بہترین چیز ہے اسے یاد کر لے اور اسے لکھ بھی لے، اور اس طرح کے فوائد جو ہے وہ انسان اکٹھا کرتا چلا جائے اور انہیں جمع کرتا چلا جائے. یہ جو اس کا کشکول ہے نا، علمی کشکول، یہ اس کو زندگی بھر فائدہ دیتا ہے، یہ اس کو زندگی بھر فائدہ دیتا ہے. اور اسی سے انسان پھر آگے اس کے علم کے اندر وسعت آتی ہے اور وہ نئی سے نئی چیزیں جو ہے نا وہ جمع کر کے قوم کو بھی دے سکتا ہے. اس طرح پڑھنا چاہیے. اور پھر کتاب کو بار بار پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. مجھے یاد آ رہا ہے امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کی کتاب الرسالہ جو ہے 50 دفعہ سے زیادہ پڑھی ہے، بلکہ ایک جگہ تو میں نے 500 دفعہ پڑھا تھا. یہ کتاب الرسالہ جو ہے، اور میرا خیال ہے ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی ہوگی، شاید دیکھی بھی نہیں ہے. لائبریری میں جا کے دیکھ تو لیں کتاب الرسالہ ہے کون سی. جس کتاب کو لکھنے کے بعد امام عبد الرحمن بن مہدی نے کہا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو نے اہل حدیث کا سر اونچا کر دیا. ایسی کتاب لکھی ہے تو نے. اللہ اکبر. اور کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا شوق جو تھا وہ ہمارے سلف کو اتنا تھا. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ وہ زہری جو تھے وہ جبر الحفظ تھے، بہت بڑا حافظہ تھا ان کا. ان کے حافظے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کئی لوگوں نے امتحان لیا ان کا کہ ان کی یادداشت کیسی ہے. تو ان کی یادداشت ایسی تھی جیسے فوٹو میموری ہوتی ہے. جو چیز ذہن میں ہے وہ اس طرح ہے جیسے جب چاہیں آپ اس کو دوبارہ کھول لیں وہ فوٹو کی طرح سامنے آ جاتی ہے. ایسی میموری تھی ان کی. لیکن کتابوں کے ساتھ اشتغال ایسا تھا کہ ان کی بیوی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کوئی شوقن ہے؟ کہتی ہے میری ایک شوقن نہیں، میری سینکڑے شوقنیں ہیں. اچھا سینکڑے شوقنیں؟ کہتی یہ کتابیں سارا دن انہی میں لگا رہتا ہے، یہ میرا شوق ان کتابوں کے اندر ہی جیتا ہے، ان کتابوں کے اندر ہی بیٹھا رہتا ہے، میرے لیے تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں. اور ہمارا جو اب دور ہے آوارگی کا دور اور بے راہروی کا دور اور لاخلاقیت کا دور، ہم ایسی چیزوں کے پیچھے ہر وقت، تصویروں کے پیچھے اور لغویات کی موویوں کے پیچھے اور ویڈیوز کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، جن کا حاصل بھی کچھ نہیں ہے سوائے فکری انتشار کے اور سوائے شخصی انحطاط کے اور سوائے اللہ سے دوری کے اور شیطان کا اعلی کار بننے کے اور کچھ حاصل نہیں ہے. ہماری ساری زندگی ان چیزوں کی. اس لیے کتاب کو سمجھ کے پڑھیں، بار بار پڑھیں اور انتخاب کر کے پڑھیں اور بزرگوں کی رہنمائی میں پڑھیں. اور کتابیں جمع کرنا اچھی بات ہے، یہ اچھا شوق ہے کہ انسان کو کتابیں جمع کرنی چاہیے. میں نے تو جس کسی کو بھی دیکھا ہے عالم کو، اس کو ایسا ہی دیکھا ہے کہ وہ کتاب بڑے اہتمام کے ساتھ جمع کرتے تھے.
اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا، اور ہمارے استاذ تھے شیخ محمود میرا، شاید آپ نے بھی ان سے پڑھا ہوگا، ہمارے آپ کے بھی استاد ہوں گے حدیث کے، دراسات الاسانید کے استاد تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب پڑھتا تھا تو غریب گھرانے سے تعلق تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں کتاب خرید سکوں، تو میں مزدوری کرتا تھا، اینٹیں اٹھاتا تھا اور سیمنٹ اٹھا کے معماروں کے ساتھ مزدوری کرتا تھا کہ پیسے بنا لوں کتاب خریدنے کے لیے۔ اور ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ہم کن چیزوں پہ، یا کھانے پینے میں لگا دیتے ہیں یا موبائلوں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ کتاب خریدا کریں، مشورہ کر کے اچھی کتاب خریدا کریں۔ اور اللہ اکبر، اصل کتاب تو پڑھنے کی، مجھے یاد آ رہا ہے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ صاحب مجھے بتائیں کون سی کتاب پڑھا کروں، تو فرمایا بیٹا پوچھتے ہو تو کتابیں دو ہی ہیں، ایک قرآن اور دوسری حدیث کی صحیح کتابیں، اصل پڑھنے کی کتابیں تو یہی ہیں۔ اور کتاب جو ہے یہ انسان کو مؤلف کے ساتھ جوڑتی ہے، قرآن اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اور جو علماء کی کتابیں ہیں، محقق علماء کی، ربانی علماء کی کتابیں، یہ آپ کو ان کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ ربانی علماء کی کتابیں پڑھا کریں، ان کی کتابیں پڑھا کریں جن کو اللہ رب العزت نے وہ فیض والا علم دیا کہ ان سے لوگوں کے اندر تبدیلی آئی، لوگوں کے اندر اصلاح آئی، روحانیت آئی، ایمان آیا، ان کے اندر ایک دین کے ساتھ ایسا تعلق آیا کہ آگے لوگوں کو فیض ملا۔ ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھا کریں۔ اور اللہ اکبر، اس طرح کی کتابوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس الحمدللہ، اسلام میں اور مسلمانوں کے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو کتاب جو ہوتی ہے یہ انسان کو مؤلف کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی کتاب تو قرآن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے والی کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے، یہ صحیح ہیں۔ آج ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہمارا پڑھنے کا دورانیہ ہوتا ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں، صرف الفاظ پڑھتے ہیں، صرف الفاظ پڑھتے ہیں، نہیں، ان الفاظ کے اندر جو معارف اور حقائق، جو نکات اور جو اسرار و رموز ہیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کیا کریں۔ اور پوچھ لیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ شیوخ الحدیث جنہوں نے بارہا یہ کتابیں پڑھائی بھی ہیں اور پڑھی بھی ہیں، آج تک بھی نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں جب پڑھتے ہیں، نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اصل تو کتابیں یہی ہیں پڑھنے والی، باقی جو معاون کتابیں ہیں وہ انتخاب کر کے انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اور علم جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے سے تازہ رہتا ہے۔ اگر انسان پڑھنا چھوڑ دے تو علم بھول جاتا ہے۔ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، لکھتے پڑھتے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے پڑھایا، فرمایا آپ بھولیں گے نہیں الا ماشاء اللہ۔ ہاں، کسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے سنت الہیہ جو ہے وہ دکھانے کے لیے کہ یہ بشر ہیں، بھول سکتے ہیں، انما انا بشر انسا کما تنسون، اللہ تعالیٰ نے کبھی بلا دیا، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ ایسا تھا کہ تقرأ نائما و یقظان، سوتے جاگتے آپ کو یاد تھا، سوتے جاگتے آپ کو یاد تھا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ کتاب جو ہے اس کو محفوظ فرمایا ہے، لکھ کر بھی محفوظ فرمایا ہے، لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، اور یہاں بھی محفوظ فرمایا ہے کہ اس کے لکھنے والوں نے اس کو ایسے لکھا ہے کہ اس کے لکھنے کا ایک مستقل علم الرسم اور اس کے قواعد و ضوابط اور اس کا قانون یہ علماء نے مکمل کیا ہے اور اس کو مدون کیا ہے کہ اس کو لکھنا کیسے ہے، اور اسی کے مطابق آج تک لکھا جا رہا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف لکھا جائے تو علماء قبول نہیں کرتے۔ یہ تو الکتاب ہے، اور احادیث بھی الحمدللہ لکھی ہوئی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو معاون کتابیں ہیں وہ بھی انسان کو پڑھنی چاہیے، جن سے ان کی تعلیم جو ہے وہ انسان کے لیے آسان ہو جائے، ان کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ باقی میں کچھ آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو صحیح کرنے کے لیے، عربی زبان کو صحیح کرنے کے لیے عربی ادب کی جو منتخب کتابیں ہیں وہ پڑھیے، اور عربی زبان کے اندر پختگی اور گہرائی پیدا کیجیے اور ذوق پیدا کیجیے۔ یہ چیزیں سیکھے بغیر نہیں آتی، یہ چیزیں محنت کیے بغیر نہیں آتی۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا، اللہ اکبر، رنگ ہو یا سنگ و خشت، چنگ ہو یا حرف و صوت، رنگ مصوری،
سنگ و خشت تعمیر، رنگ ہو یا سنگ و خشت، چنگ ہو یا حرف و صوت. چنگ باجا بجانا، چنگ باجے کو کہتے ہیں. یہ حرف و صوت شاعری کرنا، خطابت کرنا، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں جن کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، کمال پیدا کرنا چاہتا ہے، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر. جب تک اس میں خون جگر شامل نہیں کریں گے اس وقت تک کام بنے گا کوئی نہیں. اس کے لیے دو چیزیں جو ہے نا وہ شامل کرنی ضروری ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں ایک تو جگر کا خون اس میں شامل کیا جائے، اور دوسرا دماغ سوزی. اس دماغ کو تھوڑی سی گرمائش پہنچنی چاہیے. یہ ٹھنڈا ٹھنڈا کام نہیں بنتا، اس میں تپش آئے گی تو پھر ہی کوئی چیز اس کے اندر جائے گی. ٹھنڈے دماغ سے کام نہیں بنتا، دماغ سوزی کرنی پڑتی ہے، اس کو جلانا پڑتا ہے، اس کے اندر روشنی لانی پڑتی ہے. تو محنت کیجیے. تو کتاب بینی صرف بینش سے بات نہیں بنے گی، قرات اور دراست اور حفظ اور ہضم اور اعادہ، تکرار، بار بار پڑھنا. اور آج اس کی ضرورت کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے زیادہ ہے کہ علم اٹھتا جا رہا ہے، علماء کی جگہ لینے والے لوگ نہیں ہیں. جب تک آپ کتابوں کے ساتھ اور علم کے ساتھ جڑیں گے نہیں تو علم جو ہے یہ اٹھ جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان علماء کی اپنے اساتذہ کی جگہ لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے. اور اللہ رب العزت کا فضل جو ہے وہ ہمیشہ عام ہے. ہر زمانے کے لیے اللہ رب العزت کے فضل کی جو فیضیابی ہے وہ اسی طرح جاری ہے. آج بھی اگر آپ آگے بڑھ کے کوشش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا بنا دے گا. خاص طور پر جو دین کے راستے کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں نے دعا کی تھی اللہ مجھے زابی بنا دے، تو اللہ نے ان کو زابی سے بھی بڑھا دیا. ایسا علم عطا فرمایا کہ انہوں نے زابی کے اوپر بھی پھر اضافے کیے اور ان کی بھی اصلاح کی اور ان کی غلطیوں کی تنبیہ کی. تو انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے. تو کتابوں کو پڑھنے کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے. وقت کی قدر کرنی چاہیے. اور ہمارے اساتذہ میں سے بھی تھے اور ہمارے مربی میں تھے شیخ حماد ابن محمد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ یونیورسٹی میں. ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے. اکثر میرا اور میرے بھائی عبدالحمید صاحب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہم عصر کے بعد ان کے گھر چلے جایا کرتے. ان کی لائبریری ہوتی تھی تو لائبریری میں وہ بیٹھے ہوتے تھے اور ہماری ضیافت بھی کرتے تھے اور ہمیں بتاتے بھی تھے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جب پڑھا ہے اپنے پڑھائی کے زمانے میں تو 5 دن 4 دن ہم مدرسے سے باہر نہیں نکلتے تھے. مدرسے سے باہر نہیں نکلتے تھے. مدرسے کے اندر ہی رہتے تھے. مدرسے سے باہر نہیں نکلتے تھے. مدرسے کے اندر رہتے تھے. اور ہم مدرسے کے اندر رہتے نہیں ہیں، مدرسے سے فوراً باہر نکل جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اسی طرح مجھے یاد آیا مولانا زکریا صاحب کا، میں نے ان کا پڑھا تو وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس جوتا ہی نہیں تھا. چونکہ مدرسے سے نکلتا ہی نہیں تھا تو میرے پاس جوتا ہی نہیں تھا. مدرسے میں ہی مسجد ہے، وہیں جمعہ ہے، وہیں لیٹرین بنی ہوئی ہے اور پرانے زمانے کی، اور وہیں کھانا ہوتا ہے. اور میں نے کبھی باہر نکلا ہی نہیں ہوں، میرے پاس جوتا ہی نہیں ہوتا تھا، میں مدرسے کے اندر ہی رہتا تھا. اور ہم موٹر سائیکل کے بغیر اور سائیکل کے بغیر اور ان چیزوں کے بغیر ہم مدرسے میں ہمارا دل ہی نہیں لگتا. نہیں، مدرسے میں رہے، مدرسے میں رہے، مدرسے میں رہے. یہ کسی عزیز نے بھیجی ہے یادداشت کے عربی ادب کی منتخب کتابوں کا ذکر کرتے. منتخب کتابیں تو وہی ہیں جن کو عربی کے دواوین کہا گیا ہے. ان تک پہنچنے کے لیے کہ ان کی انسان کو سمجھ آئے. الامالی ہے ابو علی القالی کی، اور الکامل ہے مبرد کی، اور المعارف اور الشعر والشعراء ہے ابن قتیبہ کی، اور اسی طرح جو ہے نا چوتھی کون سی ہے؟ البیان والتبیین. البیان والتبیین یہ جاہز کی، جاہز ادیب ہے لیکن وہ اہل سنت میں سے نہیں. ابن قتیبہ یہ اہل سنت کا ادیب ہے. اور اسی طرح الامالی جو ہے
ہے تو وہ بھی کوئی اتنا معتبر نہیں، لیکن اس میں ذخیرہ بہت اچھا ہے. تو یہ تو عربی کے دواوین ہے، البیان و تبیین الامالی ابو علی القالی کی، لیکن پڑھنی چاہیے وہ اس کی جو حاشیہ ہے سمت اللہ علی کے ساتھ، جو علامہ عبدالعزیز میمنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. علامہ عبدالعزیز میمنی ہمارے ہندوستان میں 2 ادیب تھے اور دونوں ہی اہل حدیث تھے، عربی کے چوٹی کے ادیب تھے. ایک علامہ محمد سورتی اور دوسرے علامہ عبدالعزیز میمنی، دونوں ہی اپنے وقت کے بڑے ادیب تھے. لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ دونوں کی آپس میں چشمک بڑی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ چشمک تھی. وہ کہتے تھے اس کو کچھ نہیں آتا، وہ کہتے تھے اس کو کچھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ علماء کو معاف کرے. یہ بات علماء کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہونی نہیں چاہیے. ہونا انسان کو ایسا چاہیے کہ انسان دوسرے کے فضل و علم کا اعتراف کرے. تو یہ تو اصل کتابیں ہیں، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ اچھی کتابیں ہیں جو ہمارے نصاب کے اندر موجود ہیں، جو ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں. حماسہ ہے یا مقامات ہے یا اور اس طرح کی کتابیں ہیں. یہ پڑھ کر پھر ان کتابوں تک آدمی پہنچے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرے. اسی طرح اردو کتابوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اردو ادب بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اردو ادب کے لیے سید سلیمان ندوی، شبلی نعمانی، سید ابوالعلا مودودی، یہ حضرات بہت اچھا لکھنے والے ہیں. ان کی کتابوں کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اس کے اندر بڑا ادب ہے اور لکھنے کا سلیقہ انسان کو آتا ہے. اور اسی طرح ابوالحسن ندوی کا بھی اچھا ذوق ہے، وہ بھی عربی ادب بھی بڑا اچھا لکھنے والے ہیں اور اردو بھی اچھا لکھنے والے ہیں. اور بھی اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں. اور کچھ انسان کو اپنے اندر تنوع بھی پیدا کرنا چاہیے. صرف ایک طرح کی کتابوں کے اندر انسان کو نہیں جڑے رہنا چاہیے. بعض کتابیں جیسے کھانا کھاتے ہیں نا، آپ ساتھ چٹنی بھی کھا لیتے ہیں، اچار بھی کھا لیتے ہیں. چٹنی اور اچار کے لیے نا بعض ادبی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان صرف اس لیے پڑھے کہ انسان کے اندر تھوڑا سا تفتح پیدا ہو، جمود نہ پیدا ہو جائے. تو اس طرح کی کتابوں کو بھی انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے. مولانا ابوالکلام جو ہیں ان کی کتابیں، اور اسی طرح حالی، نذیر احمد، عبدالحلیم شرر، یہ لوگ، اسی طرح سر سید، ان کی کتابوں کے اندر بھی بڑا ادب موجود ہے. عربی ادب کے لیے عربی کتابیں اور اردو ادب کے لیے ان کتابوں کو انسان کو پڑھنا چاہیے. باقی میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اندر اللہ رب العزت تحصیل علم کا ذوق پیدا کرے اور آپ کو اللہ رب العزت اس علم کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آپ کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کی خدمت کے لیے، اس کے اعلاء، احیاء، اقامت اور اشاعت کے لیے قبول فرما لے. ہماری زندگیاں اس راستے میں لگ جائیں اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک اللہم و اتوب الیک.